السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، رمضان المبارک میں درس سیرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اللہ کے فضل و توفیق سے آج ترتیب کے ساتھ اس سلسلے کی 19ویں گفتگو ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں سن 7 ہجری کے جو واقعات ہیں اس میں بالخصوص غزوہ خیبر کا تذکرہ کروں گا۔ غزوہ خیبر جو ہے یہ یہودیوں کے خلاف ہوا سن 7 ہجری میں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ تک جو صورتحال دیکھی ہے، تو یہ اس کے بعد کہہ لیجئے کہ دعوت کا نیا فیز شروع ہوا ہے، اور جو پہلے ہدایت تھی کہ صبر اور برداشت کی، تو اب مسلمانوں کو یعنی اگر اجازت ملی بھی ہے جہاد کی تو وہ بھی زیادہ تر آپ دیکھیں تو دفاعی ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے مسلمان اب دفاع تو کر ہی رہے ہیں اسلام کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ظلم اور زیادتی کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اسلام کا مزاج ایسا ہے کہ صبر اور برداشت اپنی جگہ پر، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے دعوت اور تبلیغ کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دب کر رہنا جو ہے یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں یہود کے خلاف اقدام فرمایا، جیسا کہ آپ نے گزشتہ دروس کے اندر سماعت فرمایا کہ مدینہ میں ان کے جو 3 قبائل تھے وہ مسلسل سازشیں کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کر کے سب کو جلا وطن کیا۔ زیادہ تر یہ لوگ خیبر میں جا کے آباد ہوئے اور رکے وہاں پر بھی نہیں ہیں۔ وہاں جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے، جس طرح ابو رافع کا میں نے تذکرہ کیا تھا اور دیگر لوگوں کا، حیی بن اخطب، ابو رافع اور دیگر لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف وہاں جا کے باقاعدہ پورے عرب کو بھڑکایا، تو اب موقع بنا ہے صلح حدیبیہ کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرصت پائی کہ ایک دشمن کے ساتھ صلح ہوئی ہے، تو آپ نے اب فیصلہ کیا کہ دوسرے دشمن کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خفیہ طریقے کے ساتھ خیبر کی طرف پیش قدمی کی کہ بالکل ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ انتظار فرماتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ رات کے وقت حملہ نہ کیا جائے، صبح کے وقت حملہ کیا جائے، اور اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آئے تو وہاں پر حملہ نہ کیا جائے۔ تو یہ اذان ہے نا، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ شعار اسلام میں فضائل آپ سنتے رہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مجاہدین کے ساتھ آپ خیبر کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات وہاں پر جو ہے وہ پڑاؤ کرنے کے بعد اگلی صبح اس حال میں خیبر کے علاقے کو اپنے محاصرے میں لیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ نکل رہے تھے معمول کے مطابق اپنے کھیتوں کے لیے، اپنے ریوڑ ساتھ تھے اور مزدوری کے لیے نکل رہے تھے کہ جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو پھر واپس بھاگ کے اپنے قلعوں کے اندر بند ہوئے۔ تو جو ان کا کردار تھا وہ تو ان کو پتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی، یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ان کو پھر اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں کو پھر موقع دیا، اور پھر ان کے انکار پر ایک ایک کر کے وہ سارے قلعے فتح ہو گئے، جن کی تعداد کو راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 7-8 کے قریب ہے۔ 2 قلعے رہ گئے، وہ نہیں فتح ہوئے۔ تقریباً 10 دن تک مسلمانوں نے محاصرہ کیے رکھا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جو صحابہ کرام تھے ان کو علم عطا فرماتے کہ آپ جائیے، آپ حملہ کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کمان سنبھالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کمان سنبھالی، لیکن پھر بالآخر جب وہ 2 قلعے فتح نہیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگلی صبح میں ایسے شخص کو اسلام کا جھنڈا عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ تجسس میں تھے، یہی چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ اب دیکھیے کہ یہ اعزاز کس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ انہوں نے عذر کیا کہ اللہ کے رسول میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو اس طرح ٹھیک ہوئیں جیسے گویا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ میں اکثر اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبوی حیثیت، مقام نبوت اور رسالت کے حوالے سے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے کہ یہ برکت کسی اور کے لعاب دہن میں ہے؟ یہ جو تبرک اور توسل جس سے صحابہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جو ہے وہ آنکھوں کے اندر لگا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سرما بنا رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیسی شفا رکھی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو بشر بھی ہے لیکن خیر البشر بھی تو ہے، مجھ کو تو یاد ہے بس اتنا سراپا تیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے ہاتھ میں دیا۔ اور اچھا یہ بات بھی میں تھوڑا عرض کر دوں کہ بعض مواقع پر کسی خاص صحابی کی فضیلت کا کوئی خاص پہلو اجاگر ہوتا تھا۔ ایک ہے مجموعی فضیلت، مثلاً آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کے اندر بھی ان کے اوصاف اور ان کے تذکروں میں جب آپ پڑھیں گے تو ان کے بعض اوصاف کو بڑا نمایاں کیا گیا ہے، لیکن مجموعی فضیلت جب آپ بات کریں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ صحابہ کرام کا بھی معاملہ یہی تھا کہ بعض حوالوں سے بعض صحابہ کو دوسروں پر فضیلت حاصل تھی۔ میں اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 5374 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، سب سے زیادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، یہی غزوہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کو 3 سال راؤنڈ اباؤٹ ان کو ٹائم ملا ہے۔ تو اتنی محبت ان کو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول اور بات سے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتے تھے کہ کھانا پینا اگر چلا جاؤں گا اس کے لیے کھیتی باڑی اور کاروبار نہیں کیا، کھانے پینے کا کوئی خیال اور لحاظ نہیں کیا کہ کہیں کوئی بات جو آپ فرمائیں تو کہیں وہ رہ نہ جائے، میں سننے سے رہ نہ جاؤں۔ تو خاص ذوق اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور کسی خاتون سے صحابیات یا ازواج مطہرات میں سے کسی سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں، اور حدیثیں بھی وہ کہ جن کا تعلق ہماری سماجی زندگی کے عملی مسائل کے ساتھ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جاہلیت میں ان کا مقام اور وقار تھا کہ ہمیشہ فاتح رہے، تو اسلام قبول کیا تو 100 کے قریب مار کے لڑے ہیں اور کسی میں بھی مفتو نہیں ہوئے، ہر جنگ کے اندر فاتح ہوئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گننا شروع کروں گا تو ایک ایک صحابی اگر آپ ان کو الگ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کی اس میدان کے اندر فضیلت ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، علوم کا مرکز اور محور، اور فقہ حنفی کے یعنی اولین سرچشمے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو علم کا شہر اور دروازہ ہے۔ تو ایک ایک صحابی کی فضیلت
تو اس موقع پر خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہ پہلو ظاہر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے خیبر کا جو یہ 2 قلعے تھے ان کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کے مقدر میں فتح لکھی تھی، تو ان کی خاص فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کو عطا فرمایا اور ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ آپ جائیے اور اللہ آپ کے ہاتھ سے مسلمانوں کو فتح دے گا، لیکن ایسے ہی حملہ نہ کر دینا۔ اے علی، یہ صحیح بخاری کے اندر ساری تفصیل موجود ہے کہ علی پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، قسم بخدا اگر تمہاری دعوت پر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی کو نیکی کی طرف لے کر آنا اور اس کے دین اور ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ساری زندگی کی نیکیوں کو آدمی اکٹھا کرے اور دیکھے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی نہ بھی ہوا لیکن آپ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے کوشش کی ہے کہ میرا رویہ ایسا ہو کہ یہ جو اسلام سے دور ہے فلاں شخص، ہو سکتا ہے میرے اچھے رویے کے نتیجے میں یہ دین کی طرف آ جائے، تو کم از کم جو نیت آپ نے کر رکھی ہوگی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس اجر و ثواب سے آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کی کوشش، آپ کی محنت اور ذاتی نمونے کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو یقین جانیے کہ میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی کی عبادتوں پر آپ کی یہ ایک نیکی جو ہے یہ تول میں کہیں زیادہ وزنی ہوگی۔ آپ کیا جانیں کہ اس ایک آدمی کے بعد اس کی نسلوں میں کتنے لوگ اس وجہ سے مسلمان ہوں گے، وہ سارے کے سارے آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ گویا کہ یہاں جو ہمارے لیے سبق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن یہ ہے، اور آپ ہمیشہ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ جنگ اس سے اگلا آپشن ہے۔ پہلا آپشن کیا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، ان کو دین کی طرف بلانا اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا، اور اس کے لیے کچھ بھی ہو، تالیف قلب ہو، کوئی ذاتی نمونے کی صورت میں ہو، جس انداز میں بھی ہو، ان کو دین کی طرف بلایا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ کام کرنا ہے علی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دشمن پر حملہ کرنا ہے۔ آپ نے دعوت دی اور پھر بعد میں جنگ ہوئی، اور اس کی تفصیلات آپ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طرح مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوا، کس طرح وہ بڑے بڑے دروازے اور قلعے جو مضبوط قلعے تھے وہ ان کی کوشش اور مجاہدین کی کوشش کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یہودیوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر ایک اور بڑا خرق عادت واقعہ جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ جب یہ فتح حاصل ہو گئی تو ایک بڑا مشہور یہودی سردار بنو نذیر سے اس کا تعلق تھا، اس کا نام سلام بن مشکم، اس کی بیوی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ زینب بنت حارث اس کا نام، دعوت کی اور پہلے پوچھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ کون سا گوشت کا حصہ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ سارا گوشت ہی اس نے زہر آلود کیا، لیکن پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند فرماتے ہیں، تو اس میں زیادہ جو ہے وہ اس نے زہر ملایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا تو آپ اس کو کھا نہیں سکے، اور فرمایا کہ مجھے اس گوشت کی ہڈی نے یہ خبر دی ہے کہ اس کو زہر آلود کیا گیا ہے۔ یہ پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود وہ ہڈی اور گوشت جو ہے وہ بول پڑا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔
ایک صحابی تھے حضرت بشیر بن برا بن معرور، انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا، ان کی تو بہرحال شہادت ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زہر آلود، اس سے بھی میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ جو اللہ رب العزت نے پہلے دن سے اپنے پیغمبر سے فرما رکھا تھا کہ آپ بے خوف ہو کے دعوت اور تبلیغ کا کام کیجئے، میں کبھی بھی کسی بھی شخص کو، یعنی کوئی تکلیف تو آپ کو پہنچا سکتا ہے، اذیت تو دے سکتا ہے، یہ تو ممکن ہے، لیکن کسی بھی شخص کو اس طرح آپ پر قابو نہیں دوں گا کہ وہ آپ کو گویا کہ زندگی سے ہی محروم کر دے اور آپ پر قادر ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ واللہ یعصمک، اللہ رب العزت آپ کو بچائے گا من الناس، لوگوں سے۔ اللہ تمہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بچا کے رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ایک نہیں، ہر موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا کرتا ہوں کہ لیکن ہر موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ بھی پہنی ہے، تلوار بھی لی ہے، پورا انتظام بھی کیا ہے، اور حفاظتی دستے بھی متعین کیے ہیں، اور اگر حالات نازک ہوں تو مدینہ کی طرف کیسے رخ کرنا ہے اس کے لیے سواریاں بھی تیار کی ہیں۔ تو یہ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے کیے ہوئے تھے تو یہ اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمیں بتایا، یہ ہماری تربیت کی کہ اسباب کو تم لوگوں نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے اور یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن ہمیں تربیت یہ دی کہ تم نے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اندر پھر اس انداز میں سرخرو ہوئے، اور یہیں سے بعض دیگر جو واقعات ہیں ان کا ظہور ہوا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، ان کے ساتھ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حی بن اخطب کی صاحبزادی ہیں، یہودی قبیلہ بنو نذیر کی سردار کی صاحبزادی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اسی موقع پر آئیں۔ ایک تو یہ، دوسرا اسی موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب، میں نے تذکرہ کیا تھا ان کا کہ کس طرح انہوں نے مکی دور کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو ایک لمبا عرصہ حبشہ کے اندر گزارنے کے بعد، یعنی 5 نبوی کے اندر انہوں نے ہجرت کی، یعنی 7 سال مدنی دور اور 7 سال یہ، تقریباً 13-14 سال کے طویل عرصے کے بعد وہ حبشہ سے واپس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے وہ اسی موقع پر ہوئی۔ تو خیبر فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے کہ کچھ دیگر مہاجرین اصحاب کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتھا چوما، اپنے ساتھ ان کو لپٹا لیا، اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا اے جعفر تمہارے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب 14 سال کی جلا وطنی جو تھی اور مصیبتیں اور مشقتیں جو پردیس کی تھیں وہ برداشت کرنے کے بعد دیگر بعض صحابہ کے ساتھ اسی موقع پر واپس تشریف لائے، اور اگلے سال جو ہے وہ آگے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے کہ اگلے سال ان کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور جنگ معطا کے اندر جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ مختصر واقعات ہیں، اس میں 1-2-4 چیزیں جو خاص طور پر ہمارے پیش نظر رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت، ایک ہے منقولہ اور دوسرا غیر منقولہ، تو غیر منقولہ جو بہت بڑا قطع زمین جو ہے وہ بھی حاصل ہوا۔ تو یہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کی بنیاد پر جب یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم اپنی زمینوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ہمیں جلا وطن نہ کریں، تو ہم ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے مہربان ہیں اللہ کے نبی کہ ہم ادھر ہی رہ جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی زمینیں ہمارے پاس رہیں
اور آپ اپنا حصہ وصول کرتے رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ فقہ کی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مساقات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کیا، یعنی یہی سے علماء نے اخذ کیا کہ زمین کو بٹائی پر دینے کا جو مسئلہ ہے، یعنی جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا حصہ ٹھیکہ، تو حصے پر دینا کیا جائز ہے، یہی سے ثابت ہوا، اور دیگر بعض دلائل سے وہ ٹھیکے پر جو دینے کا تصور ہے وہ بھی جائز ہوا۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب جو زمین تھی وہ یہودیوں کے پاس ہی رہنے دی گئی، جو منقولہ جائیداد تھی وہ تو مال غنیمت کی صورت میں تقسیم کر دی گئی، لیکن جو زمین تھی وہ انہی لوگوں کے پاس رہی، اور جب تک یہ حضرت عمر کے دور میں جب تک یہ یہاں سے جلا وطن نہ کیے گئے اس وقت تک اسی انداز میں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ ایک اور بات جو غزوہ خیبر کے موقع پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ یہاں سے ایک چیز اور اخذ کی علماء نے کہ اگر فرط عقیدت میں یا محبت میں ہم کسی کا چہرہ کسی کا ماتھا چوم لیں اور کسی کو اپنے ساتھ لپٹا لیں تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ میں تھوڑا سا اس طرف اس کی توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر ہمارا ماحول نہیں ہے، مثلا بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ ہمارا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا، پتہ نہیں جھجک ہوتی ہے لوگوں کو، اور بیٹوں کا تو اپنے والدین سے بہت ہی کم ہے، وہ عجیب و غریب ایک طرح کا نا روب ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ بیٹا بیچارہ اسی خوف کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ابا جی کے ساتھ گلے ملنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ماحول بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہمیں بخوشی، مطلب الحمدللہ میرے والد محترم جو ہیں وہ شکر الحمدللہ کہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، صحت مند ہیں، تو میں تو بلا تکلف ان سے گلے ملتا ہوں اور خوشی محسوس کرتا ہوں۔ یہ یقین جانیے کہ یہ بہت پتہ نہیں کتنی ان کو خوشی ہوتی ہوگی۔ تو یہ تربیت جو ہے یہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی دینی چاہیے، اور اگر ہمارے والدین موجود ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اس انداز میں اگر ہم ملیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی علماء نے ثابت کیا۔ ایک اور چیز اس عمل سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے غزوہ خیبر کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کے بعد، یعنی جب بات پوری طرح، لیکن یہ پیغمبروں کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں، اور شاید آج کے دور میں اس کا معاملہ اس کی نوعیت کچھ اور ہو جائے کہ اگر اتمام حجت کے بعد اللہ کا پیغمبر بغیر اطلاع کے بھی دشمن پر اپنے مخالفین پر حملہ کرے تو یہ بالکل جائز ہوگا اور درست ہوگا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اچانک جو ہے وہ خیبر والوں پر حملہ کیا۔ تو یہ ان معنوں میں تو اچانک نہیں ہے کہ مدینہ کا جو دور ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مسلسل دین پیش کرتے رہے، پھر وہ لوگ وہاں سے جلا وطن بھی ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے تو ان کو اچانک جو ہے وہ حملے کا نشانہ نہیں بنایا گیا، لیکن خاص خیبر کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں آپ نے اگر دشمن پر حملہ کیا ہے تو اس کے پس منظر اور پوری تاریخ کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہود کی طرف سے آج کے دور میں اور مستشرقین کی طرف سے جو سیرت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر جو تھے وہ اچانک رات کے اندھیروں میں لوگوں پر حملہ کر کے انہوں تباہ و برباد کر دیتے تھے اور انہوں نے طاقت کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہے، تو اگر پوری یہود کی تاریخ آپ کے سامنے ہو تو اس اعتراض کی کوئی وجہ اور سبب نہیں بنتا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی علیہ صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔
اے اللہ دین کا فہم عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، زندگی کے اندر برکت فرما۔ یا رب کریم تمام حاضرین کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کی جو وقت باقی ہے اس کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔